اور وہ چیک اپ جو ہے وہ ہو گیا. اب رہی بات یہ کہ وہ الشفا ہی ان کو لے کے آ رہے تھے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی جو ہے وہ سچویشن پیدا ہوئی وہاں پہ، لا اینڈ آرڈر، اور وہاں پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ جی وہاں پہ اس قسم کا ماحول ہے، اس قسم کی صورتحال ہے، تو اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ ٹھیک ہے، ہو چلیں سکتا ہے آپ کی یہ بات جس سے مان لی کوئی جو ہے وہ رانا صاحب، نقصان بالکل ہو. آپ کی بات تو مان لی. اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پھر یعنی 11th آور کے اوپر جو ہے وہ ہاسپٹل چینج کر دیا، لیکن وہ جو مقصد تھا وہ حاصل کر دیا. میرے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ ان کا مقصود ہسپتال کی سیر کرانا نہیں تھا، وہ تھا. خیر وہ تو اب آپ کورٹ کو بتا رہے ہیں نا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی. کورٹ نے تو ظاہر ہے ایک اسپیسیفک ہاسپٹل سوچا تھا. آپ کی یہ بات بھی مان لی کہ چلیں وہاں پہ اگرچہ وہ پی ٹی آئی ڈینائی کرتی، وہ کہتے ہیں کوئی وہاں پہ بلاکیٹ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. چلیں یہ بھی بات مان لی کہ وہ وہاں پہ ایویڈنس موجود ہے، چلیں ٹھیک ہے مان لی. ایویڈنس موجود میں ہے، تو مان رہا ہوں ویڈیو ایویڈنس رانا صاحب، موجود ہے. میں مان رہا ہوں کہ آپ کی یہ وہ سفیشینٹ مٹیریل ہے، وہ عدالت کے سامنے رکھا جائے گا. ٹھیک ہے مان اور لی. آپ یقین کریں کہ عدالت اس کو ایکسیپٹ کرے گی، وہ یعنی سفیشینٹ ایویڈنس ہے. چلیں وہ ٹھیک ہے، میں تو اس کو کنٹیسٹ کر ہی نہ. میں کہتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں پھر کہ جو ڈاکٹر فیصل سلطان تھے، دو بندوں کے نام لیے ہوئے تھے کورٹ نے کہ ڈاکٹر عظمیٰ خان ان کی ہمشیرہ اور ڈاکٹر فیصل سلطان یہ پروسیس کے اندر شامل ہوں گے. ڈاکٹر فیصل سلطان کو 3.5-4 گھنٹے بٹھائی رکھا گیا شفا ہاسپٹل میں. ان کو پیمز نہیں لایا گیا، ان کو اس پروسیس کا حصہ نہیں بنایا گیا. چلیں عمران خان کو آپ نہیں لائے کیونکہ سیکیورٹی ایشو بن گیا. پھر فیصل سلطان کو کیوں نہیں لائی؟ اگر گورنمنٹ اتنی سیدھی اور سچی تھی تو فیصل سلطان کو شفا میں کیوں بٹھایا گیا 3.5-4 گھنٹے اور اس کو ادھر کیوں نہیں لایا گیا؟ یہ دیکھیں مالک صاحب، یہی بات جو ہے یہ گورنمنٹ کی یا ایڈمنسٹریشن کی نیک نیتی کو ظاہر کرتی ہے کہ کیسی انہوں نیک نیتی نے ہے رانا سپریم صاحب؟ کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوون ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کرنا تھا. اور یہ جب 11th آور کے اوپر ان کو یہ چینج کرنا پڑا، جب وہ قریب آ گئے اپنا شفا ہاسپٹل کے، تو ان کو پھر اس صورتحال میں فیصلہ تبدیل کرنا پڑا اور پم جانا پڑا. ٹھیک ہے تو اس جو ہے وہ وجہ سے فیصل صاحب جو ہے کہ وہ کہیں سر رات کے 12 شفا بجے ہاسپٹل 12 چلے منٹ گئے کا اور اس راستہ وجہ ایک سے سرکاری ان کے جیپ ساتھ میں وہ جو ہے وہ رابطہ نہ ہو سکا. 3.5 گھنٹے بٹھائی رکھا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں میں بار بار ان سے پوچھتا تھا، مجھے کچھ نہیں بتاتے تھے. وہاں سے 15 منٹ کا فیصلہ ہے. کہاں رانا صاحب آپ بصد احترام کوئی مجھے یہ کہے کہ حکومت پاکستان رابطہ نہیں کر سکتی تھی؟ فیصل سلطان جو حکومت پاکستان کے لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ کیسے بندہ بات مان لے؟ مطلب میں تاڑی ہر گل مان سکنا پر نہیں عید نہیں دیکھیں، منی وہ جاندی. جو اوریجنل پلان تھا نا، وہ تو شفا ہاسپٹل کا تھا. وہ آخری لمحات میں جب وہاں کی سچویشن کی وجہ سے وہ اپنا جو ہے وہ پروگرام چینج ہوا، تو اس میں پھر اس قسم کی چھوٹی موٹی جو ہے وہ پھر دقت آ جاتی ہے. چھوٹی موٹی ہے رانا صاحب. 2 بندوں کا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پروسیس کا حصہ بنیں گے. آپ نے 50% اس بندے کو باہر بٹھا دیا. معائنہ تو جن ڈاکٹروں نے کرنا تھا انہوں نے ہی کیا. تو فیصل سلطان صاحب اگر ہوتے بھی وہاں پہ تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ انہوں نے نہیں کیا. یہ تو آپ کی مرضی کے بورڈ نے کیا، یہ پیمز والوں نے کیا. یہ شفا کا بورڈ نہیں تھا. اس بورڈ کی تشکیل نہیں، اس میں شفا کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے، ڈاکٹرز تھے. بورڈ تشکیل فارمل نہیں ہوا تھا. وہ مشترکہ بورڈ تھا. اس میں پیمز کے لوگ بھی تھے اور شفا انٹرنیشنل کے جو ہے وہ لوگ بھی تھے. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بالکل وہاں پہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور عدالت اس بارے میں جو آبزرو کرے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ عدالت نے کچھ اور بھی کہا تھا، سپریم کورٹ نے کچھ اور پابندیاں بھی لگائی تھی. ان کا جو حشر وہ پریس کانفرنس میں کیا ہے اس کا بھی تو کوئی سوال ہوگا نا. رانا صاحب جب پارٹ پوچھے گا نا، جب ایک معاہدے کا کلوز 1 ہی پورا نہیں امپلیمنٹ ہوتا تو کلوز 2 پہ کیسے اعتراض آپ کر سکتے ہیں؟ وہ تو اگر آپ شفا میں ہوتے سب کچھ ہوتا، اس کے بعد یہ کلاز 1 پہ اوپر کسی اور نے عمل کرنا تھا، اس کا کوئی اور مقصد تھا. کلاز 2 جو ہے وہ کسی اور کے اوپر بائنڈنگ تھی. دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں. ان کو انڈیپینڈنٹلی یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ ملاقات اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہے، چیک اپ ہے، اس کا آپ نے پولیٹیکلی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا اور آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ میڈیا میں شیئر نہیں کرنی. جس بنیاد کے اوپر ان سے یہ ملاقات کی جو ہے وہ فیسلٹی وڈرا ہوئی اور جو ملاقات نہیں ہو رہی تھی،
جو جس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی وہی وجہ انہوں نے پھر دوبارہ کر نہ آپ اس ہسپتال میں لے کے گئے، نہ آپ نے ملاقات کروائی، نہ آپ نے بورڈ بنایا اس طرح، نہ آپ نے فیصل سلطان کو ملنے کیا، اور اگر اس پہ دوسری سائڈ گلا کرے تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے وائلیشن کر دی. یہ تو لاجک رانا صاحب طاقت کی لاجک ہے، یہ دلیل کی لاجک تو نہیں، طاقت کی لاجک ہے. سن لیں، ان کو چاہیے تھا کو تھوڑا بہت جو ہے وہ وکالت سے ہمارا بھی تعلق ہے، ان کو یہ چاہیے تھا یہ سارا کچھ جو انہوں نے پریس کانفرنس میں بیان کیا ہے اسے تحریر میں لاتے اور اسے عدالت میں جمع کراتے. عدالت سے وہاں سے میڈیا لے لیتا اور لے کے اس کو چلا دیتا، وہ اور بات تھی. ان کو خود اس پریس کانفرنس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ شیئر وائلیشن ہے سپریم کورٹ کے، بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی انہوں نے دھجیاں اڑا دی. اچھا، دوسرا بھی اس فیصلے کا ایک حصہ تھا کہ ہر ہفتے ملاقات ہوگی فیملی سے اور ہر ہفتے آپ ان کے بیٹوں سے ان کی بات چیت کروائیں گے. چلے یہ مالک صاحب آپ ان کو تھوڑا بہت آپ قیمتی مشورے دے دیا کریں، یہ اس قسم کی بڑی بڑی غلطیاں نہ کیا کریں. نہیں، آپ مجھے سے یہ بتا دیں، آخری سوال، یہ پہلا حصہ تو ہٹ گیا، آپ نے کہا انہوں نے اسی غلطی کی. یہ ملاقات والی بات اور صاحبزادوں سے فون والی بات چیت، کیا وہ انٹیکٹ ہے، کیا وہ بھی رک گئی ہے؟ یہ انہوں نے اس فیسلٹی کو دوبارہ سے جو ہے وہ مس یوز کیا ہے. ملاقات بھی اس دوران ہوئی اور اس کے بعد جو باقی سارا ہر چیز، بلکہ انہوں نے جس چیز کے اوپر بہت زیادہ اعتراض تھا کہ جی یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے یہ میسیجز جو ہے وہ ان ملاقاتوں کے ذریعے سے جب وہ آگے چلایا جاتا ہے، انہوں نے وہ بھی کر دیا. انہوں نے باقاعدہ یہ بتایا کہ میسیج جب انہوں نے دیا ہے اور وہ میسیج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ KPK کے متعلق ہے اور یہ میسیج ہے. تو اب یہ پھر فیصلہ ہو گیا رانا صاحب کہ ابھی تو پھر پوری طرح سے جو ہے نا وہ اٹھا کے رکھنا ہے. آخری سوال، تو پھر اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب بھی آئندہ بھی ابھی فیملی کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی اور صاحبزادوں سے بھی بات چیت نہیں ہوگی، یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے؟ نہیں، یہ گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ تو خیر ان اتھارٹیز کا ہی ہوگا جو اتھارٹیز جو ہیں وہ ملاقات کی سہولت ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے والے جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ مس یوز نہیں کریں گے. اب یہ مس یوز ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ دوبارہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے غالباً 16 تاریخ ہے سپٹمبر کی، تو اس کے سامنے رکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر کورٹ اس کے اوپر کوئی مناسب فیصلہ کرے گی. یہ اتھارٹیز کون ہے رانا صاحب؟ یہ اسلام آباد ہے کہ اسلام آباد سے باہر اتھارٹیز ہیں؟ کون سی اتھارٹیز کی بات کر رہے ہیں؟ جو اتھارٹیز ان کو وہاں پہ جن کی ذمہ داری ہے وہاں پہ جیل اتھارٹیز ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے علم میں ہی ہے کہ جب وہ آئے ہیں ان کو لایا گیا ہے، ان کو چیک اپ کرایا گیا ہے، پھر ان کو واپس کیا گیا ہے، تو اس وقت موقع پہ نہ میں موجود تھا، نہ PMLN کے باقی، نہ پرائم منسٹر، نہ کوئی اور. سارے جو ہے وہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے درجہ بدرجہ وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے کیے کہ انہوں نے ساری اناؤنسمنٹ تو عطا تارڑ صاحب کر رہے تھے کرنی ہے، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. تو اس سے پھر عطا تارڑ صاحب بھی ساری کر رہے تھے، ٹویٹس بھی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے. پھر آپ اس وقت نہیں، وہ تو یعنی بطور انفارمیشن منسٹر خبر دے رہے تھے نا. وہ باقی اس معاملے میں جو ہے وہ ان کا تو کوئی اختیار نہیں ہے. حالی فار دا ٹائم بینگ انفارمیشن آپ کے ساتھ کر رہے تھے. ابھی فار دا ٹائم بینگ اسی تاڑے والوں نہ ہی سمجھیے. نہیں، اس بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو کوئی لیٹسٹ جو ہے وہ اس بارے میں کوئی بات تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن بہرحال میری اسیسمنٹ یہی ہے کہ اب یہ ایشو جو ہے یہ دوبارہ سے عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ جو فیصلہ مناسب سمجھیں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ یہ معاملات آگے چلیں گے. رانا صاحب ہمیشہ اتنا وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے ہمارے ساتھ PTI بھی ہوگی، JUI کے بھی ہوں گے، شاید خٹک صاحب ہوں گے، کامران مرزا صاحب ہوں گے، ان سے بھی لیٹسٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.